السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اب آپ لوگوں کو جو نیکسٹ بتاؤں گی وہ مخارج بتاؤں گی کہ مخرج کسے کہتے ہیں اور کون سا ورڈ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو لفظ بتایا تھا کہ کون سے لفظ کیا کہلاتے ہیں، اب مخرج کیا کہلاتا ہے اور وہ لفظ کہاں سے ادا ہوتے ہیں ہم آج سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں مخرج کیا کسے کہتے ہیں، مخرج ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں۔ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کسی بھی ورڈ کی الگ ایک جو مخصوص آواز ہوتی ہے وہ نکالی جائے۔ کیوں مخرج جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جائے۔ سمپل ورڈ میں کہتے ہیں مخرج کیا کہلاتا ہے؟ حرف کے آواز نکالنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ مخرج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے حرف تہجی کے الگ الگ جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ مخرج کے کچھ مقامات ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ورڈز کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام کیا ہیں۔ سب سے پہلے مخرج کے مقامات ہم دیکھتے ہیں۔ الجوف، الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ الجوف کہلاتا ہے۔ اور الحلق، الحلق تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا حلق ہی کہلاتا ہے۔ الخشیوم ناک، الفم منہ۔ ہمارے جتنے بھی ٹوٹل ورڈس ہیں نا اردو کے کہہ لو یا عربک میں جو ہم کہتے ہیں حروف تہجی، وہ انہی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، الجوف، الحلق، الخشیوم، الفم، ٹھیک ہے۔ الفم ہے منہ۔ اب آپ کو اتنا بھی اندازہ ہوگا کہ منہ، ہمارا منہ بھی کئی حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ الفم، الفم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو، ٹھیک ہے، الفم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو۔ الفم یعنی کہ منہ مزید 4 حصوں میں تقسیم ہے، یہ تو ہم کو خود بھی پتہ ہوگا اتنا۔ ہمارے منہ کے میں کیا کیا ہے؟ دونوں ہونٹ، تالو، زبان اور دانت، ٹھیک ہے۔ الفم میں کیا ہے؟ الفم کا نام کیا ہے؟ منہ، اور الفم مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا کیا ہے شامل؟ دونوں ہونٹ، تالو، زبان اور دانت، ٹھیک ہے۔ مخارج کے یہ مقامات ہیں، انہی لفظوں سے، انہی جگہوں سے ہمارے حروف تہجی کے ٹوٹل سارے ورڈز ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج وہ اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی مخصوص ورڈ کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جائے۔ جیسے اب دیکھیں حروف تہجی میں ذال، ذا، ظا، ضاد، یہ چاروں ایک ہی وائس کے لگ رہی ہے، لیکن پڑھنے میں جس کو حروف تہجی کا اور مخارج اور صفات کا علم ہے اسے پتہ ہوگا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ذال میں نرمی ہوتی ہے، ذا میں سختی اور صفیر سیٹی ہوتی ہے، وا میں بھی نرمی ہوتی ہے اور ہے نا صرف موٹا پڑھا جاتا ہے، ضاد بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہے نا مخرج کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کن ورڈ میں کیا چینجنگ ہے، ہم وہ علم اس کا جانیں، ٹھیک ہے۔ مخرج کے مقامات کیا کیا ہیں؟ الجوف، الحلق، الخشیوم، الفم۔ الجوف، الحلق، الخشیوم، الفم۔ مخرج کے مقامات یعنی کہ کون سے ورڈز کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کون سے حصے ہیں؟ الجوف، الحلق، الخشیوم، الفم۔ الفم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو، اور منہ کے یعنی کہ الفم کے مزید 4 حصے ہیں، کون کون سے؟ دونوں ہونٹ، تالو، زبان اور دانت۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں الجوف۔ الجوف جو تھا منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ، اس سے کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ الف، واو، یا۔ آپ بول کر بھی دیکھیں میرے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الف، واو اور یا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ الجوف سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی کہ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے یہ الف، واو اور یا ادا ہوتے ہیں۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ الجوف سے کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الجوف سے کون سے حصے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ۔ اور الجوف سے کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟
الف واو یا، الف واو یا۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ، اور الجوف سے کون سے ورڈز ادا ہوتے ہیں؟ الف واو یا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی ہمارا لیسن کافی ہے، یہی آپ دیکھ لیجئے گا، اتنا ہی آپ پہلے دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد میں آگے اور بتاؤں گی۔ آج میں نے 3 ورڈز آپ لوگوں کو بتائے کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ الجوف سے ادا ہوتا ہے الف واو اور یا۔ الجوف کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج اسے کہتے ہیں جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے۔ اور ہمیں مخرج کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تجوید کے لیے مخارج اور صفات کا جاننا بہت ضروری ہے، اور نا مخرج کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کون سا ورڈ کہاں سے ادا ہوتا ہے ہمیں اس کا پتہ چل سکے۔ ٹھیک ہے، مخارج کے مقامات میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، الجوف، الخشیوم، الفم اور الحلق، یہ 4 اس کے مقامات ہیں۔ ٹوٹل حروف تہجی کے ورڈز یہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور الفم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو کہتے ہیں، اور منہ بھی مزید 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، دونوں ہونٹ، تالو، زبان اور حلق۔ ٹھیک ہے، یہی دیکھ لیجئے گا، پھر میں کل آپ لوگوں کو نیکسٹ بتاؤں گی، اور اس کو 2-3 دفعہ دیکھیے گا، اور میرے بتانے کے بعد بھی یہ ریپیٹ کریے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے آ سکے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ میرا پڑھایا ہوا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔